السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس جنگ کے بارے میں بتائیں گے جس کی وجہ سے بیت المقدس فتح ہوا اور اس میں سلطان کی کیا حکمت عملی تھی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم دوبارہ ملتے رہیں۔ اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ دمشق کی لڑائی میں عیسائیوں کی شکست کے بعد انہوں نے سلطان کے رحم کو پکارا اور صلح کی امید لے کر سلطان کے پاس آئے اور سلطان نے بھی اس پر پورا عمل کیا۔ لیکن یہ صلح باقی کے معاہدوں سے مختلف تھی کیونکہ یہ آخری صلح تھی۔ یہ صلح کچھ سال تک برقرار رہی اور امن قائم رہا۔ کچھ سال بعد وارڈون مر گیا۔ اس کے بعد گائے آف لیزائنن کی حکومت آئی جو کہ مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمان قافلوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹا گیا۔ رینولڈ نے ایک ایسے قافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلے کو تو لوٹا گیا لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طرح بچ کر سلطان کے خیمے میں پہنچی اور قافلے پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ اپنی بہن کی بے عزتی پر غیرت مند بھائی کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رینولڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ بہرحال اب سلطان نے اپنے تمام اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھے اور کہا کہ وہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچیں کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے فوجیں دمشق پہنچنے لگی جسے سلطان نے اس وقت اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے شہر کبریا یا ٹائبرس کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رینولڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ گائے آف لیزائنن کا گہرا دوست تھا، اس لیے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ جنگ میں آ گیا۔ اس نے سلطان ایوبی سے بھی صلح کا معاہدہ توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر قبضے کے بعد صلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے پر آئی۔ رینولڈ اور گائے کی متحدہ فوج نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سلطان نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حطین کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی جبکہ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے راستے سے گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس یقین کی وجہ تھی صلیب اعظم یا ٹرو کراس۔ صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیب اعظم کو صلیبی فوج 20 بار جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیب اعظم کی موجودگی میں جنگ بھی وہی جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے ان کا حال نڈھال ہو چکا تھا۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوج کے سپاہیوں نے صلیبی کیمپ میں گھس کر گھوڑوں کے گھاس کے گٹھوں کو آگ لگا دی۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کو پانی ہی نہیں تھا جبکہ آگ کی تپش سے ان کی پیاس اور بھڑک اٹھی۔ آگ اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو بھی نہیں سکے تھے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے زہریلوں تیروں کی بارش کر کر سینکڑوں صلیبی گھڑ سوار ہلاک کر دیے۔ پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔
جو باقی بچے ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی، اسی لیے وہ آسانی سے مارے گئے یا پکڑے گئے۔ صلیبی اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینولڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بنے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا، لیکن رینولڈ کو بدعہدی کی بھرپور سزا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ سلطان نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کا حکمران تو پہلے ہی ان کے قبضے میں تھا۔ انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا ایک ہفتے سے زیادہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کر دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبی لشکر کو خوف ہوا کہ کہیں مسلمان شہر میں داخل ہو کر ان کے بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لیں۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا، اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے ہی دیا۔ حالانکہ بیت المقدس وہی شہر تھا جہاں 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھی۔ سلطان ایوبی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے انسان تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اسی طرح فاتح بیت المقدس نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کرے۔ جو ایسا نہ کر سکے اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو سلطانی فوج کے سامنے ہیرے جواہرات سے لدا صندوق لے کر چلا گیا، لیکن اتنی دولت لے جانے والے اپنے پیچھے غریب صلیبیوں کو چھوڑ گئے تھے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صلیبی خوف زدہ تھے کہ سلطان کے فوجی انہیں غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا۔ انہیں غریب صلیبیوں کو مفت آزادی بخش دی۔ کچھ صلیبی تو سلطان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ٹھہر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حسن سلوکی اور رحم دلی کا ویسٹ بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو سلطان ایوبی کا بیت المقدس پر مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سلطان نے گائے آف لیزائنن کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کو ساتھ ملایا اور فلسطینی شہر عکا کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھوں سے نکلنے پر پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگایا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور بیچ کر پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا، وہ فرانس اور جرمنی کی فوجوں کے ساتھ عکا پہنچ گیا۔ رچرڈ نے صلیبی لشکر کی کمان سنبھال لی تھی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کو نقصان پہنچنے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ اس جنگ کا مکمل قصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔